ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ خود اس نعمت کی ناقدری نہ کرے. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. 7 سالہ اسیری کے بعد جب میں آپ کی بستی میں آیا، جگمگاتی ہوئی یہ مسجد، وسیع و عریض مسجد جس کی بنیاد میں حاضر ہوا تھا، یہ سامنے بنی ہوئی عمارت، یہ اس شخص کی محنتوں کا نتیجہ ہے، خلوص کا نتیجہ ہے اور آپ کی ہمدردیوں کا نتیجہ ہے. میں آخر میں پھر آپ سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ آپ حضرات کا جو قرض ہے، جو احسان ہے، میں چاہ کر بھی اسے نہیں چکا سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں آپ کی محبتوں کا صلہ آپ کو نہیں دے سکتا. آپ سے پھر مجھے وفا کی امید ہے. نہ جانے کتنی میری بہنوں نے نمازیں پڑھی اور نمازوں کے بعد دعائیں مانگی، کتنے مدرسوں میں سورہ یاسین شریف پڑھی گئی اور اس کے بعد دعائیں ہوئی. اور میں بار بار اپنی رفیق حیات سے یہ کہتا تھا کہ قاری صاحب کا جب بھی فون آئے تو ان کی ضعیفہ ماں جو آج اس عمر میں بھی ضعیف ہے، میرا پیغام، میرا استغاثہ، میری فریاد ان تک پہنچا دینا کہ وہ میرے لیے دعائیں کر دیں. صرف دعا ہی سے تقدیر بدل سکتی ہے. رب نے کہا ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعاؤں سے، اور مجھے امید ہے کہ جب ساری دعائیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ساری فریادیں اکٹھی ہو جائیں گی تو مجھ گناہگار کے لیے بھی وہ تالے کھل جائیں گے جن کی کھلنے کی امید بظاہر نظر رہی، اور وہ کھلے. اور مجھے انتظار تھا میں جب اس مدرسے میں پہنچوں گا اس کی بدلی ہوئی شکل کیسی ہوگی، وہاں کے نوجوان کیسے ہوں گے. آج میں اسی محبت کا قرض چکانے، اسی فرض کو نبھانے یہاں آیا ہوں. میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہو، اور آپ بہت سے میرے بچوں کی جگہ ہو، میری اولاد کی جگہ ہو. آپ کو آخری پیغام یہ ہے کہ یہ جو چراغ ہیں محبت کے، انہیں بجھا مت دینا. یہ جو مدارس ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اے میرے بیٹو، آپ اور ہم سوتے ہوتے ہیں، موبائلوں سے کھیلتے ہوتے ہیں، گانے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوتے ہیں، مگر یہاں بعض ماؤں کے وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے کھلونے توڑ دیے ہیں اور کھلونے چھوڑ کر وہ اس مدرسے میں آ کر ٹاٹ پر لیٹ جاتے ہیں، مچھروں پر بھناتے ہیں، مگر وہ قرآن کی محبت میں پرواہ نہیں کرتے اور صبح شام قرآن پڑھتے ہیں. اور قاری صاحب جیسے لوگ اپنی جھولیاں پھیلا کر، دامن پھیلا کر امیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں کہ ان کے کھانے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، ان کی دوا دارو کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی دستگاہوں کے لیے ہمیں آپ سے کچھ چاہیے. یہ پوری زندگی جھولی پھیلاتے رہے کس کے لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کی بستی میں جاری رہے. عذاب الہی آنا چاہتا ہو تو ادھر سے قرآن چاہ رہا ہو اور عذاب الہی کو روک دے. اور حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان دعا کرتا ہے یہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور ادھر سے کوئی بلا نازل ہونا چاہتی ہے تو یہ دعا اس بلا سے ٹکرا جاتی ہے، اس عذاب سے گتھم گتھا ہو جاتی ہے اور قیامت تک اس کا دعا کا، اس عذاب کا، اس سزا کا، اس وبا کا مقابلہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ عذاب زمین پر نہیں آتا. یہ بچے دعا کرتے ہیں، یہ اساتذہ دعا کرتے ہیں، بس ان کو محبت کی نظر سے دیکھ لو، قدر کی نظر سے دیکھ لو اور اپنی زبانوں کو دراز کرنے سے باز رہو. انہی الفاظ کے ساتھ موقع ہوتا تو کچھ اور گفتگو کرتا، مگر اے آسمان تجھے بھی ضد ہے بجلیاں گرانے کی. اے آسمان تجھے بھی ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے اسی شاخ پہ آشیاں بنانے کی. نہ پوچھ مجھ سے لذت خانمہ برباد ہونے کی، نہ پوچھ مجھ سے لذت خانمہ برباد ہونے کی. بنا کر سینکڑوں میں نے نشیمن پھونک ڈالے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.